یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم مسلمان ایسی تنظیمیں قائم نہیں کرتے، اور قرب قیامت میں عیسائی یہ غالب آ جائیں گے، وہ کام کریں گے جو فلاح عامہ کا کام ہے، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ ان کے لیے کیا پیسے کا مسئلہ ہے بھئی؟ وہ تو جوئے سے لائیں یا شراب بیچ کے لائیں، ان کے لیے حلال اور حرام ایسا تھوڑا ہی ہے۔ اسی لیے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ان کے اس میں گرامی سے در ذہن منتقل ہوا، حضرت مستورد رضی اللہ عنہ تھے، تو مستورد رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم ہے، انہوں نے بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اکثر الناس والروم اکثر الناس، جب تک دنیا میں عیسائیوں کی اکثریت نہ ہو جائے، کرسچینٹی پھیل جائے گی، یا یہ کہ کرسچنز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابصر ما تقول، ہوش میں ہو مستورد، کیا کہہ رہے ہو، غور کر لو۔ تو انہوں نے کہا اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت وہی بات لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ قال لئن قلت ذاک، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ قیامت کے قریب عیسائی بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو ان فیہم لخصالا اربعا، تو پھر مجھ سے بھی سن لو کہ جو قرب قیامت میں عیسائی زیادہ ہوں گے اور ان کا غلبہ ہو جائے گا تو 4 چیزیں ان میں آ جائیں گی۔ یہ بات ایسی ہے کہ عبداللہ ابن عمر خود نہیں کہہ سکتے، بات پتہ دیتی ہے نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیسے قیامت کے قریب کسی چیز کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ یہ آپ 4 عادتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں نا، آج موجودہ ماحول میں دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم وہ کہہ رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو پھر جو عیسائی آخری زمانے میں یہ لوگ غالب آئیں گے، تو میں تمہیں بتاؤں انہم لأحلم الناس عند فتنۃ، تم دیکھو گے کہ مصیبت کے بعد، آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے یہ عیسائی ہوں گے۔ ہمارے ہاں اطلاع ملی اور سڑکوں پہ نکل آئے، کوئی سچی جھوٹی خبر، اتنا شدت سے تاثر، رد عمل، قتل سے کم بات ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جب عیسائی غالب ہوں گے تو تم دیکھو گے دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ یہ ہوں گے۔ عند فتنۃ، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوگی ٹھنڈے مزاج سے سوچیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھنڈا مزاج اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے۔ ہمارے یہاں بچوں کا کھیل ہے، قتل کر دیا، مار دیا، گالیاں بکنے لگے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا کوئی قصور بھی ہے یا نہیں ہے۔ قصور ثابت کرو نا۔ گورنر پنجاب کو مار دیا، ہم نے اس وقت بھی یہ ریکارڈنگ کروائی، ہم نے کہا علماء کو کیا ہو گیا ہے، کیوں جذبات میں آ گئے ہیں؟ حد جاری کرنے کا اختیار فرد واحد کو ہے کہ اٹھے اور مار دے، اٹھے اور مار دے۔ یہ وزیر داخلہ پہ حملہ ہوا ہے نا، کیا معاشرہ اس طرح برباد کرنا ہے؟ اس لیے جاہل مولوی ایسے ہی فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو 2 سوال پوچھے، ہم نے کہا حضرت فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حد جاری کرے، ایک، اور دوسرے جس پہ حد جاری کی جا رہی ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں، بس اتنی بات ہے۔ اگر گورنر پنجاب پہ جرم ثابت ہو گیا تھا تو پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو سزا دیتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟
ایک آدمی الزام لگاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرتا ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ مودودی صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل توہین کرتے رہے کئی جگہ پہ۔ یا اللہ، مولانا کی 60-70 کتابیں ہیں، مولانا کے بہت سے نظریات سے ہم لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، مولانا نے غلط لکھا ہے، بہت چیزیں غلط ہیں، لیکن اتنا بڑا الزام لگانا کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کوئی انہوں نے قبر میں نہیں جانا، کوئی اللہ کو جواب نہیں دینا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مذہب کے ٹھیکیدار اس طرح مذہب کو برباد کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہ سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تم اس وقت انہیں پاؤ گے۔ وَأَسْرَعُهُمْ أَفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ، اور دنیا میں جہاں بھی مصیبتیں آئیں گی، زلزلے، سیلاب، اس قسم کی جتنی چیزیں، تو تم دیکھو گے مصیبت کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کو یہی لوگ پہنچیں گے۔ آپ سن 5 کا زلزلہ یاد کریں، 7 جب بھی آیا تھا، کتنی مدد آئی۔ اب بھی دنیا میں سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، کیا کیا چیزیں آتی ہیں، برطانیہ مدد، امریکہ مدد، فلاں مدد، فلاں، بہت کچھ کام کرتے۔ یہ فرمایا تھا ان کی خوبی ہوگی۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اور دیکھو گے کہ اگر کہیں انہیں شکست ہوگی، کہیں یہ پٹیں گے، تو پٹنے کے بعد اپنا بدلہ لینے والے سب سے پہلے یہی ہوں گے۔ جس نے ان کے خلاف کوئی چیز چھیڑی اور یہ اس اچانک مصیبت سے بھاگے، یہ آ کر سب سے پہلے بدلہ اپنا پورا کریں گے۔ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، اور چوتھی بات میں تمہیں بتاؤں، یہ عیسائی قرب قیامت میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مدد دینے والے ہوں گے۔ یونیسیف کے ادارے آپ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے دیکھیں، ان کے ہاں یتیم بچوں کو جو چرچ میں پالتے ہیں اس کو دیکھیں۔ مسکین، غریب ہے، یورپین ممالک میں وظیفہ ہے، نئی نوکری مل رہی، اتنے پیسے آپ لے لیں۔ بلدیہ نے گھر بنائے، ان گھروں میں جا کے آباد ہوں، ان گھروں میں رہیں۔ یہ ہمارے زمانے میں ایسے حقائق ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایسی کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا۔ انہوں نے دنیا کو تباہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ایک سیاسی سطح ہے وہ الگ ہے، اور ایک عوامی سطح ہے وہ الگ ہے۔ اور انہوں نے فرمایا وَخَامِسَةً، اور 5ویں بات بھی تمہیں بتا دوں، حَسَنَةٌ جَمِیلَةٌ، اس زمانے کی عیسائیوں کی بہت بڑی خوبی ہوگی، بہت خوبصورتی، بہت اچھا عمل ہوگا، أَمْنَعُهُم مِّن ظُلْمِ الْمُلُوكِ، دنیا میں بادشاہوں کے ظلم کو یہ ختم کریں گے۔ بادشاہوں کا ظلم، جبر، اقتدار کی بنیاد پر لوگوں کی آزادی سلب کرنا، ایجنسیز جس کو چاہیں اٹھا کر جو مرضی کریں۔ فرمایا کہ بادشاہوں کا ظلم ختم کرنے والے سب سے زیادہ ہی ہوں گے۔ یہ انسانی حقوق چاہے کچھ بھی ہے، اس کا نام لے کے پھر وہ جو سلطنتوں کو پلٹتے ہیں، پھر جو ملک میں وہ انقلاب برپا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے ملک میں یہ قانون کی سنگین خلاف ورزیاں، اس کو بدلو، یہ کیا تمہارا نظام؟ بادشاہوں کا ظلم جو خود مسلمانوں پہ ہے، ہمارے زمانے میں جو جبر کی حکومتیں قائم ہیں اور جو چاہیں سو کریں، یہ ادھر سے پھر تبدیلی آتی۔ یہ حدیث اس لیے سنا دی کتاب دیکھ کے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو یہ سنائے گا وہ پھر امریکن ایجنٹ قرار پائے گا، پھر وہ عیسائیوں کا طرفدار قرار پائے گا۔ یہ صبح اٹھ کے حدیث نہیں لکھی، یہ مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔